بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف حرف حقیقت میں آج کا موضوع ہے حقیقت۔ حقیقت در حقیقت ہر اس شے کا نام ہے جو ہے، بنانے والے نے جو بھی تخلیق فرمایا حق ہے، یہاں کچھ بھی باطل نہیں۔ حکم ہے کہ جو بھی ہے باطل نہیں ہے، یعنی سچ بھی حقیقت ہے، جھوٹ بھی حقیقت۔ خیر کی اپنی حقیقت ہے، شر کی اپنی حقیقت۔ خالق ایک ہی ہے، خیر اس نے پیدا فرمایا، شر اس نے تخلیق فرمایا۔ انسان صرف آنکھ کھول کر چلتا چلے اور دیکھتا جائے، غور کرتا جائے، اور ممکن ہو تو جاننے والوں سے پوچھتا چلے کہ اشیاء اور اسماء کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کہ حقیقت کی حقیقت کیا ہے۔ انسان نے تصور کر رکھا ہے کہ حقیقت فلاں قسم کی شے ہے، اور جب انسان زندگی کا سفر کرتا ہے اس کو وہ شے نہیں ملتی تو وہ کہتا ہے کہ حقیقت نہیں ملی۔ یہی بیان تو غلط ہے، کیونکہ جو کچھ ملا تھا وہ بھی تو حقیقت ہی تھا۔ اگر شیر نہیں ملا تو ہاتھی تو ملا، بس ہاتھی ہی حقیقت ہے اس جنگل کی۔ آگے چلیں گے تو شیر بھی ملیں گے، پھر وہ حقیقت ہوں گے۔ بس جو کچھ بھی حقیقتاً موجود ہے حقیقت ہے۔ اس سارے مشاہدے میں مشکل صرف ایک ہے کہ ہمارا انداز نظر اکثر غلط ہوتا ہے۔ ہم ایک محدود رسائی کی آنکھ سے لامحدود منظر کو دیکھتے ہیں اور پھر فوراً فیصلہ کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم زمین کی وسعتوں میں پھرے، سمندروں کی تہہ تک پہنچے، خلاؤں کا چپا چپا چھان مارا، ہمیں کوئی خدا نہیں ملا، بس خدا کا وجود نہیں ہے۔ یہی نتیجہ غلط ہوگا۔ ڈھونڈنے والا بڑے بڑے فاصلے طے کرتا رہا، اس نے اپنے دل کا سفر نہیں کیا، اس لیے اسے خدا کی حقیقت یا اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دوڑ لگانے سے حقیقتیں دریافت نہیں ہوتیں، فاصلے طے کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بحث کرنے سے حقیقت نہیں ملتی۔ غور کریں اور پھر مزید غور کریں، حتیٰ کہ آپ اصل تک رسائی حاصل کر لیں۔ اصل کیا ہے؟ آم کا بیج ہے، آم کا درخت ہے، آم کا پھل ہے، آم کا گودا ہے، آم کی گٹھلی ہے، آم کی گٹھلی کے اندر کا مغز ہے۔ کیا اس سارے کارخانہ تخلیق کے ثمرات کے پیچھے کسی کا امر تو نہیں؟ اس کو ہی حقیقت کیوں نہ مان لیا جائے؟ اور پھر امر لگانے والی ذات خود ہی حقیقتوں کی حقیقت، ہر آخر کا اول، ہر اول کا آخر، وہی جو ہر ظاہر کا باطن ہے اور ہر باطن کا ظاہر ہے، وہی جو نیستی کو ہستی اور ہستی کو نیستی بنا دیتا ہے، وہی جس کے قبضہ قدرت سے کسی شے کے باہر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا، ہر پردے کے پیچھے موجود ہے، سب حقائق کا خالق مطلق ہے، وہ ہر منظر میں جلوہ گر ہے، ہر دل میں موجود ہے، اور شاید ہر آنکھ سے اوجھل ہے۔ اسی حقیقت کے ذکر کو حقیقت کہتے ہیں۔ حقیقت دریافت کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے دریافت نہ ہونے والے کی دریافت جاری رہتی ہے، اس کا ذکر رہتا ہے، وہ ہر کلام میں ہے، ہر جگہ ہے، لیکن کہاں ہے ہم نہیں بتا سکتے۔ وہ کوئی جغرافیائی مقام نہیں کہ اسے طول بلد اور عرض بلد میں بتایا جا سکے، وہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں کہ اسے کتابوں میں تلاش کیا جائے، وہ تو عیاں ہے، صرف ہم ہی اسے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آنکھ میں بینائی کہاں رہتی ہے، جسم میں جان کدھر رہتی ہے، خوشی کس کونے میں رہتی ہے، غم کہاں ہوتا ہے، آنسو کہاں سے آتے ہیں، کیا یہ دور سے آتے ہیں، کیا ان اشکوں کی تاثیر سے عرش ہل جاتے ہیں؟ ہم باخبر نہیں، ہم خود تو خود سے ناآشنا ہیں، خدا سے کیا آشنا ہو سکتے ہیں؟ ویسے بھی خدا سے آشنائی ممکن ہی نہیں جب تک وہ خود آشنائے راز نہ کر دے۔ آج تک تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ خود ہی کسی نامعلوم لمحے میں پردے کے پیچھے سے پکارتا ہے، ٹھہرو میں تمہارا رب ہوں، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا، اسے پھینک دو اور دیکھو۔ بس اس نے خود ہی نامزد فرما دیا پیغمبر، اس کا پیغام لانے والا۔ وہ آشنائی عطا کرتا ہے، انسان خود کیا کر سکتا ہے؟ وہ خود کلام کرتا ہے، خود جلوے عطا فرماتا ہے، خود ہی مرتبے دیتا ہے، بیان کی طاقتیں دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو حقیقت آشنا کر کے گویائی کی طاقت سلب کر لیتا ہے۔ کتنے حقیقت شناس خاموش چلتے پھرتے ہیں، وہ جانتے ہیں بتا نہیں سکتے، اور جو لوگ بتا سکتے ہیں شاید جان نہیں پاتے۔ حقیقت کا متلاشی عزم کا پیکر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بلند پہاڑوں اور گہرے سمندروں کا سفر کوئی آسان کام نہیں،
بس ہمت، یقین اور زبردست امید کی ضرورت ہے۔ مایوسی اس راستے کا سب سے بڑا راہزن ہے۔ کتنے کتنے قافلے لٹ گئے اس راہ میں، بس مایوس ہو گئے، واپس آ گئے کہ حقیقت کچھ نہیں۔ یہ بڑے فضل کی بات ہے کہ حقیقتوں والا خود ہی حقیقت سے پردہ ہٹائے، ورنہ انسانی عقل اور انسانی دل پر غفلت کا پردہ رہتا ہے، نفس کا پردہ، غرور کا پردہ، لالچ و خود پسندی کا پردہ، انا کا پردہ، دولت کا پردہ، شہرت کے حصول کی ہوس کا پردہ، پردہ ہی پردہ، جہالت و ظلم کا پردہ، علم والا مشہور ہونے کی غلط فہمیوں کا پردہ۔ نگاہ میں ناپاک، ناروا اور نامحرم مناظر ہوں تو ایسی بدبخت آنکھ حقیقتوں کو کیا دریافت کرے گی؟ جنس پرستی کے بھوکے شکاری حقیقت کے پجاری نہیں بن سکتے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ انسان ایک خاموش روشن آئینہ بن جائے تو حقیقت نقاب اور حجاب سے باہر نکل کر آئینے کے روبرو ہو جاتی ہے۔ بس آئینہ سکل ہونا چاہیے۔ یہ دل کا آئینہ ہے جو اس کے ذکر سے سکل ہوتا ہے، اور پھر ایک دن، کسی سماعت، کسی لمحے کے لیے چکنا چوند حقیقت کا جلوہ، بلکہ جلوے کا عکس اور پھر عکس کا جلوہ گری کر جاتا ہے۔ سدھ بدھ، ہوش و حواس غائب، بس جلوہ حاضر اور بندہ غائب، اور جب بندہ حاضر ہوتا ہے جلوہ غائب ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر وہی عام روشنی، وہی عام منظر سے منظر غائب ہو گیا، جان میں سے جان نکل گئی، اور پھر جلوہ آشنائی کے بعد جلوے کی تلاش شروع ہو گئی۔ پہلے مائل با کرم وہ ہوا، پیار کا آغاز اس نے کیا، اس نے اپنا بنایا، اس نے اپنا جلوہ دکھایا، اب وہی روپوش ہو گیا، اب ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ اب تلاش کرنے والا پوچھتا ہے ہر جاننے والے سے کہ کہاں رہتا ہے جلووں والا، کیا مقام ہے اس کے قیام کا؟ خانہ کعبہ میں تو غلاف کعبہ ہے، مکان ہے، مکین کہاں ہے؟ وہ کہیں آس پاس ہے، سامنے نہیں ہے۔ ہم اس کی آہٹیں سن رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک آیا نہیں۔ شاید وہ کبھی نہیں آئے گا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ عزم کا راہی مایوس نہیں ہوتا۔ شاید یقین بھی اس کا ہی جلوہ ہے، امید اس کی ہی جھلک ہے، اور خاموشی ہی اچھی ہے، لیکن بات کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کا دیدار ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس نے اسے دیکھ لیا۔ یہ عجب بات ہے، حقیقت کی تلاش انسان کے در تک جا پہنچی۔ پہلے درود، پھر سلام، پھر حقیقت ہی حقیقت، جلوہ ہی جلوہ۔ نا آشنا کے لیے شرک ہی شرک، اور آشنا کے لیے ایمان ہی ایمان۔ مقام غور ہے کہ اللہ کے ہاں انسانوں کا تذکرہ ہے، انسانوں کا، صرف انسانوں کا۔ اور اگر انسان انسانوں کا تذکرہ کرے یا ان سے محبت کرے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمہ حال محبت کرے تو شرک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ آج کل بھی درود بھیجتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات ہے یا صفت؟ ذات ہے تو قائم ہے اللہ کے درود کے آئینے میں۔ اللہ کسی گزشتہ پر درود نہیں بھیجتا، وہ حال کا اللہ ہے، قرآن حال کا قرآن ہے، کلمہ حال کا کلمہ ہے، اور رسول حال ہی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے۔ اس کے ماں سوا شرک ہے۔ یہی تو راہ توحید ہے، یہی حقیقت ہے، اللہ کی راہ، حقیقت کی راہ، ان لوگوں کی راہ جن پر اس کا انعام ہوا۔ وہ لوگ آج بھی ہیں، ان کی راہ تلاش کرو، ان کی راہ اختیار کرو۔ وہ لوگ ہی حقیقت کے جلوے ہیں، مظاہر انوار ہیں، مشاہدہ و تجلی ہیں۔ وہ جو جلوہ گزر گیا تھا نظر سے، وہ پھر نظر میں آباد ہو جائے گا۔ شرک سے بچو، کسی واہمے کی پوجا نہ کرو، عین اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ سچا اللہ، مالک اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبت کرنے والا اللہ، اپنے ہمیشہ رہنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ کی محبت۔ صرف اسی اللہ کی اطاعت کرو، وہ جو کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے کسی کی آواز کا قد بھی بڑا نہ ہو، ورنہ تمہارے اعمال یعنی عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اطاعت کرو ہمیشہ رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، اور پھر حقیقت آشنائی آسان ہو جائے گی۔ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، جب ہوش اڑ گئے تھے، اب ہمیشہ رہے گا، وہ بھی رہے گا اور ہوش بھی۔ شکریہ۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔